بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے مسلم سماج کی 4 بڑی خصوصیات۔ مسلم سماج جس کی بنیاد اخوت پہ ہے، تو اس کا معنی ہم یہ لے لیں کہ مسلم سماج کا دوسرا نام خاندان ہے، مسلم خاندان۔ بلکہ اس سے بھی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو آپس میں، انہیں مسلم سماج کو ایک خاندان نہیں بلکہ ایک جسم قرار دیا، کالجسد الواحد۔ لہذا جیسے ایک جسم کے اعضاء کا آپس میں لازمی تعلق خوشی اور غمی کا، اسی طرح مسلم سماج، مسلم محلے، مسلم علاقے میں رہنے والے جتنے مسلمان ہوتے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور 4 بڑی خصوصیات محلے کے لوگوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت دعا، جس کا تعلق زبان سے ہے، یعنی زبان پہ ہر وقت دعا رہتی ہے۔ وہ دعا کیا؟ السلام علیکم، جواب میں وعلیکم السلام۔ دعا دینا، دعا لینا، دعا پڑھنا۔ السلام علیکم کہا، میں نے دعا دی، اگلے نے وعلیکم السلام کہا، اس نے دعا دی۔ چھینک گئی، الحمدللہ کہا، دعا پڑھی، سامنے والے نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ دعا لی، اب دعا دی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک شخص نے پانی پلایا، خدمت کی، پانی پلایا، کھانا کھلایا، دعا دے دی، اللہم اطعم من اطعمنا، یا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ کسی نے کوئی خدمت کی، کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو دعا لینا، دعا دینا، دعا پڑھنا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، حتیٰ کہ باتھ روم جانے میں اور نکلنے میں دعا زبان پہ ہے۔ تو زبان کی ستھرائی، کہ یہاں کے رہنے والے زبان کے بڑے صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں، اس پاکیزگی کا اظہار دعاؤں کی صورت میں ہو۔ نمبر 2، محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ آپس میں غمی اور خوشی دونوں میں صرف شرکت نہ ہو بلکہ تعاون بھی ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور حدیث پاک میں 2 بڑے موقعوں پہ انسان اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا فیل کرتا ہے۔ غم کے 2 بڑے موقع، ایک کا نام ہے عیادت اور ایک کا نام ہے تعزیت۔ کہ ایک شخص بیمار ہے، اب بیماری میں انسان اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے۔ اب اس تنہائی میں اس بیمار کی خدمت کرنا، بیمار کی خدمت کے لیے لفظ عیادت، چاہے پرسہ کر کے ہو یا جانی مالی مدد کر کے ہو یا صرف مالی مدد کر کے ہو، کسی بھی تعلق سے اس کو تعاون کی ضرورت ہو، محلے کے لوگ اسے اپنے جسم کا ایک عضو یا اپنا ایک لازمی فرد یا رشتہ دار سمجھ کے اس کو اکیلا نہ چھوڑیں بلکہ اس کے ساتھ ہر طرح کا جو بھی ضروری ہو وہ تعاون رکھیں۔ تعزیت ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، تو انتقال سے لے کر غسل، کفن، غسل گھر میں ہو، محلے کے لوگ غسل دیں، اگر خاتون ہے تو خواتین غسل دیں، مرد ہے تو محلے کے لوگ غسل دیں، یہ کرائے پہ غسل نہیں۔ کفن ہے خود بنائے، خود پہنائے۔ تو غسل سے لے کے پھر بعد انتقال کے 3 دن تک جو محلے کے لوگ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، ان کے گھر سے کھانا نہیں ہے، ان کو کھلانا ہے۔ یہ تعزیت ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس غم میں، اس مشکل میں اپنے آپ کو تنہا فیل نہ کریں۔ تو غمی میں شرکت نہیں بلکہ تعاون اور خوشی۔ اگلے کی کوئی ولیمہ ہے، اس کے ہاں دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا، باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس، اس کے ذیل میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو اور بچوں کو دیکھا کہ وہ شادی سے واپس آ رہے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام ممتنا، احسان مند ہو کر خوشی کے اظہار میں، محبت کے اظہار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہم انتم من احب الناس الی، اللہ، جیسے اردو میں کہا اللہ، لوگوں میں تم سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عزیز رشتہ دار اور محلے کے لوگ غم میں تو آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیاں خراب کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کی خوشیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح غم میں تعاون، اسی طرح خوشی میں بھی تعاون۔ تو غمی خوشی میں شرکت ہی نہیں بلکہ تعاون۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وہ ہے ایثار۔ قرآن کریم میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آیات بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم سماج میں رہنے والے، چونکہ ان کا تعلق انسانی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ اخوت کی بنیاد پہ ہے، لہذا اخوت کا تقاضا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے صرف محبت کا اظہار نہ ہو بلکہ ایثار ہو۔ ایثار کا مطلب ہے کہ میں اپنی ضرورت کو اگلے کی ضرورت پہ قربان کر دوں، اپنی چاہت پہ اگلے کی چاہت کو ترجیح دے دوں، یہ ایثار ہے۔ جیسے گھر کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جیسے ہم اپنی چاہتوں کی قربانی دیتے ہیں، اسی طرح اپنے محلے میں جو ہمارے رہنے والے کوئی بھی ضرورت مند ہو، کوئی بھی ہو، دوست احباب کے لیے، محلے والوں کے لیے ہم اپنی چاہتوں کو قربان کریں۔ اب وہ نہیں جو بچا ہوا، جو بچی ہوئی چیزیں وہ دینا، نہیں، جو چیز ہمیں پسند ہے اور جو ہمیں عزیز ہیں ان سے اپنے محلے کے لوگوں کا، دوستوں کا، رہنے والوں کا ہم ان کی خدمت کریں اور ان سے تعاون کریں۔ تین باتیں ہو گئیں۔ نمبر 4 وہ ہے محلے کے رہنے والے، جیسے گھر میں انسان ایک بے تکلفانہ رہن سہن رکھتا ہے، تکلف سے دور رہتا ہے، اسی طرح مسلم سماج وہ ہے کہ جو تکلف سے پاک ہو۔ تکلف ہوگا تو مسلم سماج طبقاتی تقسیم کے شکار ہوگا۔ جس کے پاس خوب ہوگا وہ ایسی چیزیں خریدے گا جو دوسروں کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا گھر بنانا کہ جس کے بنانے سے اس محلے کے اور اس علاقے کے لوگ اس کے بنانے سے عاجز ہوں، ایسی گاڑی خریدنا، ایسی گاڑی کا استعمال کرنا، ایسے موبائل یا ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جن کا خریدنا، جن کا حاصل کرنا محلے کے لوگوں کے لیے مشکل ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ محلے کے جتنے لوگ ہوں گے وہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اور پھر وہی ہوگا جو ایک غلام اور آقا کا فرق ہے، وہی فرق پھر مسلم سماج میں رہنے والوں کے درمیان قائم ہو جائے گا۔ اس لیے بے تکلف معاشرہ ہو، بے تکلفی پہ مبنی مسلم سماج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا مدینے کے ماحول میں، وہ دیا مساوات پہ، معاشرتی مساوات۔ کوشش کریں کہ چھوٹے اور بڑے بھائی کا تو فرق ہو لیکن اتنا بڑا فرق نہ ہو جو ایک غلام اور آقا کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں مختلف جو للمسلم علی المسلم، کہیں 6 آیا ہے، کہیں 5 آیا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک روایت میں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ امرنا بسبع اور نہینا عن 7، ہمیں 7 باتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، 7 باتوں سے منع فرمایا۔ کہیں ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کہیں ہے 5 حقوق ہیں۔ تو اس میں جو منع آیا ہے اس میں جو اس زمانے میں جس کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ تھا ریشم، مردوں کے لیے سونے کا استعمال، سونے کے برتنوں کا استعمال۔ یہ چیزیں ممنوع کیوں ہوئی؟ یہ ممنوع اس لیے ہوئی کہ ان چیزوں کا حاصل کرنا ایک متوسط اور ایک غریب آدمی کے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کا استعمال ہو کہ محلے کے کچھ لوگ تو غلام لگے اور کچھ لوگ ایک مخصوص طبقہ آقا لگے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اپنائیت کا ماحول، محبت اور مودت پہ مبنی ماحول، کہ اس میں رہنے والا ہر بندہ اپنے آپ کو فیملیئر فیل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 4 خصوصیات کی پابندی کریں۔ 4 خصوصیات میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 دعا، ہر شخص کی زبان پہ دعا ہو، دعا لینا، دعا دینا، دعا پڑھنا۔
دوسرے نمبر پہ ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شرکت ہی نہیں بلکہ تعاون، تیسرے نمبر پہ ایثار، اور چوتھے نمبر پہ بے تکلفانہ رہن سہن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔